بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں اہل اسلام سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اعلان پر اہل مدینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے تھے۔ دین و ایمان کے متوالے، حق و صداقت کے پرستار، توحید و رسالت کے پروانے اور خلافت راشدہ کے قائم کردہ اسلامی نظام اور روح جمہوریت پر یقین رکھنے والے مسلمان جمع ہو گئے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھر گئی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقام حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پاک پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اور نظام قرآن پر یقین رکھنے والوں، مجھے یزید کا خط آیا ہے کہ میری بیعت کر لو اور میری خلافت و امامت کو تسلیم کر لو، چونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، زانی و شرابی ہے اور اسلام کا باغی اور دین کا دشمن ہے۔ اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا، اور میرا فیصلہ سن لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لال خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں واپس آ گئے، اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی جبکہ شعبان معظم 20 ہجری کی 4 تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی پھیکی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا، اور شب تار کے گھٹاٹوپ اندھیرے شہر مدینہ کے در و دیوار پر چھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا، اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، اور ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ساری رات اللہ کی راہ میں جاگنے والے ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکے تھے، اور وہ رات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیمار بیٹی بی بی سغرا رضی اللہ عنہا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات ان کی آنکھوں سے ویر اکبر اور اصغر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ ان کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کو چھوڑ کر جا رہی تھیں، اون اور محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس رضی اللہ عنہ گم ہو رہے تھے، اور آج اس معصوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظر اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی ہوئی تھی، وہ اپنے بھائی کو بار بار سینے سے لگاتی تھی، بار بار منہ کو چومتی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشکبار تھیں، اور قدرت پکار پکار کر سغرا رضی اللہ عنہا کو کہہ رہی تھیں کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیمار بیٹی سغرا رضی اللہ عنہا، جی بھر کے اپنے بھائی اصغر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، اور دل کھول کے قاسم و عباس رضی اللہ عنہ کی بلائیں لے لے، اون محمد رضی اللہ عنہ کو چوم لے اور اٹھ، اور پھوپھی زینب رضی اللہ عنہا کے سینے سے چمٹ جا، دور اور اکبر رضی اللہ عنہ کے گلے سے لگ جا، جلدی کر، اور اون محمد رضی اللہ عنہ کی گردنوں میں باہیں ڈال دے، چل، اور قاسم و عباس رضی اللہ عنہ کے دامن سے لپٹ جا اور آگے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسہ دے، اس لیے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر و اصغر رضی اللہ عنہ کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، اون محمد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئیں گے، قاسم و عباس رضی اللہ عنہ کے یہ چہرے پھر نہ دیکھ سکے گی، اور باپ کی یاد میں عمر بھر روتی رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرش مقام میں اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ منورہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں
اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہو کہ نہ ہو، اور معلوم نہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی زیارت نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دے آئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اٹھیں، سر پر چادر طہیر اوڑھی اور اپنے دونوں بچوں عون اور محمد رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے ماں جائے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیٹی سکینہ رضی اللہ عنہا کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کوہ حبیب کی طرف چل پڑا۔ راستے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنی ماں خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑپ گئی کہ اے میری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر گوشوں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے باپ کے روضے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کو دیکھنے کے لیے تو بھی حاضر ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور کل تیرے ساتھ عون محمد رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا پردرد تھا وہ سماع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دو جہاں کے والی کی امبرین زلفوں سے کھیلنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آج کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روضہ سے لپٹ کر روتے ہیں اور کبھی روضہ کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، اور کبھی روضہ پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوتروں کی ہوں کی آوازیں سنتے ہیں، اور پھر نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے ایک پردرد پرسوز آہ نکلی اور عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی حسین رضی اللہ عنہ ہوں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا تھا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا پھول کہا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین رضی اللہ عنہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امبرین زلفوں سے کھیلنے والا حسین رضی اللہ عنہ ہوں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کو چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے اور روضہ مبارک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں اور میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور آج آپ کے مدینہ کی گلیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں۔ دیس کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہوں، قیام گاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں۔ حضرت بی بی زینب اور بچی سکینہ نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ حضرت سکینہ کے بے حال ہو گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لال نے بیٹی کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، کہیں رسول اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اور پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستانہ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو، میں قربان جاؤں اس حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے، اور میں نثار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس غمخوار بہن کے، جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔